أشهد أن لا إله إلا الله. امریکن اسپیس ایجنسی ناسا کے مطابق ان کا اپولو 11 اسپیس شپ 16 جولائی 1969 کو صبح 9:32 پر امریکہ کے کینیڈی سینٹر سے روانہ ہوا اور 20 جولائی 1969 کو چاند کی سطح پر اترا۔ نیل آرم اسٹرانگ اور بز ایلڈرن نے 21 گھنٹے 32 منٹ چاند کی سطح پر گزار کر واپسی کی اور 24 جولائی 1969 کو کامیابی کے ساتھ زمین پر آ گئے۔ امریکہ نے باقاعدہ ٹیلی ویژن کے ذریعے اپنے خلابازوں کے چاند پر اترنے اور قومی پرچم نصب کرنے کی تصویریں نشر کیں، جسے پوری دنیا میں لگ بھگ 50 کروڑ لوگوں نے دیکھا۔ لیکن کیا ہوگا اگر آپ سے کہا جائے کہ ناسا چاند پر گیا ہی نہیں اور وہ تصاویر جو ناسا نے دکھائیں وہ اسٹوڈیو میں تیار کی گئی تھیں؟ جہاں تک ماہرین کا کہنا ہے تو یہ سارا کھیل ناسا نے اپنے آپ کو سپر پاور ثابت کرنے اور روس کو اسپیس ریس میں شکست دینے کے لیے رچا۔ تو آئیے جانتے ہیں کہ کیوں امریکہ کو یہ قدم اٹھانا پڑا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد سوویت یونین اور ریاست متحدہ امریکہ اور اس کے حمایتیوں کے درمیان جغرافیائی تناؤ کا دور شروع ہوا، جسے سرد جنگ یا کولڈ وار کہا جاتا ہے۔ یہ وہ دور تھا جب انسان زمین کی حدوں سے آگے خلا کی دنیا میں قدم رکھنے کی تیاری کر رہا تھا، اور یہیں سے شروع ہوئی روس اور امریکہ کے درمیان اسپیس ریس۔ اس خلائی دوڑ میں روس نے اس وقت سبقت حاصل کر لی جب 4 اکتوبر سن 1957 میں اپنا پہلا مصنوعی سیارہ زمین کے مدار میں بھیجا۔ جنگ ویتنام میں ناکامی سے امریکہ کا وقار پہلے ہی گر چکا تھا، ادھر روس سے اسپیس ریس میں پچھڑنے پر مزید شرمندگی اٹھانی پڑی۔ سن 1959 میں روس بغیر انسان والا خلائی جہاز چاند تک پہنچانے میں کامیاب ہوا۔ پھر 12 اپریل سن 1961 کو روسی خلاباز یوری گاگرین نے 108 منٹ تک زمین کے مدار میں چکر لگا کر خلا میں جانے والے پہلے انسان کا اعزاز حاصل کر لیا۔ خلائی دوڑ میں مسلسل شکست پر امریکہ گھبرا گیا اور اب اس کو اپنی ساکھ بچانے کے لیے ایک بڑا کارنامہ انجام دینا انتہائی ضروری ہو گیا۔ چنانچہ اسی بوکھلاہٹ میں اس وقت کے امریکی صدر جان ایف کینیڈی نے سن 1961 میں یہ دعویٰ کر دیا کہ اس دہائی کے آخر تک ہم اپنے ایک آدمی کو چاند پر اتاریں گے اور بحفاظت واپس لائیں گے۔ جبکہ ماہرین کی مانیں تو دہائی کے آخر تک بھی امریکہ کے لیے یہ کارنامہ انجام دینا لگ بھگ ناممکن تھا۔ خود امریکہ کی راکٹ ساز ایجنسی میں کام کرنے والے سائنسداں بل کیسنگ کا کہنا ہے کہ اس وقت انسانی خلائی جہاز کے چاند سے بحفاظت لوٹنے کے چانسز 0.017% ہی تھے۔ دوسری وجہ یہ کہ چاند تک پہنچنے کے لیے وان ایلن ریڈیشن بیلٹ سے ہو کر گزرنا پڑتا ہے، جو انسانی صحت کے لیے نہایت خطرناک ہیں، جبکہ زمین کے قریبی مدار میں جانے کے لیے اس کا سامنا نہیں ہوتا۔ پھر بھی قریبی مدار میں جانے سے پہلے جانوروں کو سیاروں کے ساتھ بھیجا جاتا تھا اور پوری تسلی ہو جانے پر انسان مدار میں جاتا۔ مگر حیرت ہے کہ چاند کے خطرناک سفر میں کسی جانور کو تجربے کے طور پر نہیں بھیجا گیا، بلکہ ڈائریکٹ 3 انسانوں کی جان کا خطرہ مول لیا گیا۔ بہرحال یہ تو وہ اعتراضات تھے جو چاند تک پہنچنے اور نہ پہنچنے سے متعلق تھے۔ اب آئیے ان اعتراضات پر نظر ڈالی جائے جو ناسا کی جانب سے دکھائے گئے ویڈیوز اور فوٹوز پر کیے گئے۔ جب ان کو غور سے دیکھا گیا تو ایسی کئی باتیں نظر آئیں جس سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ ان کو باقاعدہ کسی اسٹوڈیو میں فلمایا گیا ہے، اور ناسا کا اپولو 11 جو 16 جولائی سن 1969 کو چاند کے سفر پر روانہ ہوا تھا، در حقیقت 8 دن زمین کے مدار میں گھوم کر واپس آ گیا۔ تو آئیے ان اعتراضات پر نظر ڈالتے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ کیا گیا کہ جب نیل آرم اسٹرانگ اور بز ایلڈرن نے امریکی جھنڈا چاند پر نصب کیا تو وہ لہرا رہا تھا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہاں ہوا چل رہی تھی، جبکہ سائنسدانوں کی مانیں تو چاند پر ہوا کا وجود ہی نہیں۔ ناسا کی طرف سے اس کا یہ جواب دیا گیا کہ چاند پر ہوا کا دباؤ بالکل نہیں، اس لیے اگر کسی چیز کو حرکت دے کر چھوڑ دیا جائے
تو وہ بہت دیر تک موشن کرتی رہتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب نیل آرمسٹرانگ اور بز ایلڈرن چاند پر جھنڈا نصب کر رہے تھے تو ادھر ادھر ہونے سے جو موشن جھنڈے میں پیدا ہوا وہ کافی دیر تک ہوتا رہا، جس سے دیکھنے والوں نے یہ سمجھا کہ جھنڈا لہرا رہا ہے۔ اس کے علاوہ جھنڈے کو لہراتی شکل میں رکھنے کے لیے اس کے اوپری حصے میں ایک پتلی راڈ لگائی گئی تھی۔ دوسرا اعتراض کچھ اس طرح ہے کہ چاند پر پہنچنے والے خلاباز بالکل کھلے ماحول میں تھے، وہاں زمین کی طرح وایو منڈل یعنی فضائی ماحول نہیں، اس لیے دن میں بھی تارے صاف نظر آنے چاہیے۔ مگر ناسا نے جو تصویریں جاری کی ان میں کسی بھی تصویر میں آسمان پر کوئی ستارہ نظر نہیں آ رہا۔ اس پر ناسا کی طرف سے یہ وضاحت کی گئی کہ چونکہ چاند کی زمین کافی چمکدار ہے، اس لیے جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو آس پاس اتنی چمک پیدا ہو جاتی ہے کہ پہلی نظر میں تاروں کو دیکھ پانا ناممکن ہوتا ہے۔ اس کی تصدیق اسپیس اسٹیشن سے لی جانے والی تصویروں سے بھی کی جا سکتی ہے، کیونکہ ان میں بھی تارے نہیں دکھتے۔ لیکن اعتراض کرنے والوں نے اس پر کہا کہ ناسا نے جان بوجھ کر تصویروں سے تاروں کو غائب کیا ہے، کیونکہ اگر تارے دکھتے تو علم نجوم اور فلکیات کے ماہرین ان کو دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگا سکتے تھے کہ یہ تصویریں کہاں سے لی گئی ہیں اور کس ڈائریکشن میں لی گئی ہیں۔ تیسرا اعتراض کچھ اس طرح ہے کہ مون لینڈنگ کی جو تصویریں ناسا نے جاری کی ان میں پرچھائیاں الگ الگ ڈائریکشن میں دکھ رہی ہیں، جبکہ چاند پر روشنی کا صرف ایک ذریعہ سورج ہی ہے، تو ساری پرچھائیاں ایک ہی سمت میں ہونی چاہیے۔ اس پر ناسا نے جواب دیا کہ چاند کا سرفیس انتہائی چمکدار ہونے کی وجہ سے اس پر پڑنے والی سورج کی کرنیں تیزی سے ریفلیکٹ ہوتی ہیں، جس طرح آئینے پر پڑنے والی روشنی دوسری طرف اپنا عکس چھوڑتی ہے۔ چاند پر موجود چٹانوں اور اوبڑ کھابڑ زمین پر جب سورج کی روشنی پڑی تو ریفلیکس ہو کر کئی طرف سے روشنی آئی، جس سے ایک سے زیادہ پرچھائیاں بن گئی۔ یہ وضاحت تو ناسا کی جانب سے تھی، لیکن بات یہیں پر ختم نہیں ہو جاتی۔ ان کے علاوہ اور بھی کانسپریسی تھیوریز ہیں جن کے ذریعے مون لینڈنگ پر سوال اٹھائے جاتے ہیں، جیسے خلابازوں کے سوٹ سے رسی کا جڑا ہونا جس کے ذریعے ہوا میں تیرنے کی ایکٹنگ کی جا سکے۔ اس کے علاوہ تصویر میں نظر آ رہے پتھروں پر انگریزی حرف کا نظر آنا، ایک خلاباز کے بیگ سے کسی چیز کا تیزی سے چاند کی سطح پر گرنا، حالانکہ وہاں زمین کی طرح قوت کشش نہیں، اور سب سے بڑا سوال یہ کہ آج 51 سال پہلے جب انسان چاند پر جا سکتا تھا تو آج کے ترقی یافتہ دور میں اسے مریخ پر ہونا چاہیے تھا، یا کم سے کم چاند پر ہی آباد ہونے کے وسائل تیار کر لینے تھے۔ لیکن 1972 سے لے کر آج تک کسی ایک ملک نے بھی اس جانب کوئی قدم نہیں بڑھایا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مشہور ہالی ووڈ فلم ڈائریکٹر اسٹینلے کوبرک نے ناسا کی طرف سے 6 کامیاب مون لینڈنگ کی نقلی فوٹیج لندن کے کسی اسٹوڈیو میں تیار کی تھی۔ حالانکہ جب ایک پریس کانفرنس میں اس بارے میں اسٹینلے کوبرک سے سوال کیا گیا تو انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ وہیں دوسری طرف روس کی اسپیس ایجنسی نے دعویٰ کیا ہے کہ ہم خود چاند پر جائیں گے اور ناسا کے دعووں کی جانچ پڑتال کریں گے۔ آپ کو کیا لگتا ہے؟ اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریں۔ اس طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔